ایران نے جو اس طرح کے کریکٹرز تھے، جو اس طرح کے ایلیمنٹس تھے وہاں پر، جو بیرونی اشاروں پہ کام کر رہے تھے، بہت بڑی تعداد میں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ وہ شرپسند جن کے بارے میں یقین ہو گیا تھا، جن کے بارے میں ایران کی انٹیلیجنس کے پاس رپورٹس تھیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ بھی جلد متوقع ہے۔ ایرانی عدالت کے جو سربراہ ہیں غلام حسینی صاحب، انہوں نے وزٹ کیا ہے قید خانوں کا۔ انہوں نے یہ وہاں کہا ہے کہ ان مظاہرین میں، ان شرپسندوں میں جو لوگ سرکاری املاک جلانے میں ملوث ہیں اور جو لوگ قتل کرنے میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ بحری بیڑا آنے کا معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف دو چیزیں، ایک یہ کہ اگر ایران پہ حملے کی نوبت آئے تو اسے قریب نہ جانا پڑے، یعنی اس کا نقصان کم سے کم ہو۔ اسرائیل نے بھی جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا اور وہ ہائی الرٹ پہ ہے۔ رد عمل بہت شدید ہوگا ایران کا۔ ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک جملہ ہے کہ مجھے جیتنا پسند ہے، مجھے ہارنا پسند نہیں۔ اور جب نوبل امن انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو تفویض نہیں کیا گیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب امن کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ وہ جب ذمہ داری تھی تو میں نے ذمہ داری ایک مشن کے تحت اٹھائی تھی، وہ مشن میرا انکمپلیٹ رہا، تو جب وہ امپاسبل رہا ہے تو میں اپنے مقاصد پاسبل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسی تناظر میں آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل اور ایران، یہ منظرنامہ جس کے بارے میں اب یہ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر پھر جنگ ہو سکتی ہے۔ ابتدا کے طور پہ اندرونی طور پہ کیوس شروع ہوا، ٹرموائل شروع ہوا، ایک احتجاج شروع ہوا جسے بین الاقوامی سطح پہ یہ رنگ دیا گیا کہ ایران میں رجیم چینج ہوگی، اس میں اموات کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کا دی اینڈ یہ ہوا کہ امن و شانتی ہو گئی۔ تہران میں بیٹھے ہوئے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کے بعد اب کا جو منظرنامہ ہے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر نہ ان حمایت یافتہ ریلیز کو کور کیا گیا جو آیت اللہ علی خامنائی یا موجودہ حکومت کے حق کے اندر نکلی تھی۔ لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس بات پر اکتفا کر لیں گے کہ ایران کے اندر موجود منظرنامہ جو ہے وہ اب تسلی بخش ہو چکا ہے، اور اگر وہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوگا؟ ایک خبر یہ منظر عام پہ آتی ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن یہ ایک کیریئر شپ ہے۔ کیریئر شپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بحری جو جہاز کے انسٹرومنٹ ہیں وہ تو موجود ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز موجود ہوتے ہیں جو اس کے ڈیک کے اوپر موجود ہوتے ہیں، جو وہاں سے فلائی کر سکتے ہیں اور واپس وہاں پر اتر بھی سکتے ہیں۔ ری فیولنگ بھی ان کی وہاں پر ہو سکتی ہے، وہ اپنے ساتھ گائیڈڈ میزائل بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ تعیناتیاں عمومی طور پہ بین الاقوامی امور کو پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ان علاقوں میں کی جاتی ہیں جہاں پہ پریشر ٹیکٹکس کو مستقل رکھنا ہو۔ اب ایک خبر منظر عام پہ آتی ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ایک بڑے کیریئر شپ کے اندر شمار ہوتا ہے، جس کے اندر اپروکسیمیٹلی 5000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں، جس میں وہ بھی طیارے موجود ہوتے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور رہ کے تمام منظرنامے کو آبزرو کر سکتے ہیں، تو وہ مشرق وسطیٰ میں موو ہونا شروع ہوا ہے۔ اور اسی وقت میں ڈیووس سے واپسی کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک جملہ تھا کہ ہم نے اپنا بحری جنگی جہاز جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی طرف بھیج دیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ اب دوسری طرف ایران کا منظرنامہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں احتجاج کے بعد ہماری انگلی ٹریگر کے اوپر ہے۔ اب کیا آنے والے دنوں کے اندر یہ منظرنامہ ایران کے مخالف ہوگا؟ مشرق وسطیٰ میں کیوس ہوگا؟ ایران کی کیپیبلٹی کتنی ہے؟ ان جنگی جہازوں کی تعیناتی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور اس وقت جو بحری امور ہیں اس خطے کے وہ کس حد تک متاثر ہونے کے خدشات ہیں؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق حبیب۔ طارق بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایران کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ یعنی گزشتہ دنوں کا منظرنامہ دیکھیں تو بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج اور وہاں پہ قتل و غارت جس طرح کی دیکھنے میں آئی، جو ان کے سورسز یہ بتاتے تھے کہ یہ داعش کے طریقہ کار سے مماثلت رکھتی ہے۔ اب موجودہ صورتحال کیا پرامن ہے یا ابھی بھی وہاں پر بے چینی ہے؟ دیکھیں یاسر بھی، ایران نے کور کیا ہے، قابو پایا ہے اس عرش پہ جو وہاں پہ ہو رہی تھی، اور اس کو بہت کامیابی سے اس نے جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ ایران نے جو اس طرح کے کریکٹرز تھے، جو اس طرح کے ایلیمنٹس تھے وہاں پر، جو بیرونی اشاروں پہ کام کر رہے تھے، جو داعش جیسی تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑی تعداد میں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے
تو بنیادی طور پہ انہی کو انہوں نے جواز بنا کر, انہی کو بنیاد بنا کر امریکہ کو بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے. ایک چیز تو یہ کہ جو ابھی تک فگرز آ رہے ہیں وہ تقریباً ہیں, اگر ایگزیکٹ بات کریں جو ہمارے ایک صحافی دوست نے کوٹ کی ہیں تو وہ 26,000 کے قریب ہے کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں. گرفتاریاں؟ جی, گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ 26,000 کے قریب ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد کو رہا بھی کر دیا گیا وارننگ دے کر, اور مختلف جو قانونی جو پوائنٹس ہوتے ہیں, قانونی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. لیکن وہ افراد اور وہ شرپسند جن کے بارے میں یقین ہو گیا تھا, جن کے بارے میں ایران کی انٹیلیجنس کے پاس رپورٹس تھیں, ان کے اوپر براہ راست ہاتھ ڈالا گیا تھا, ان سب کو گرفتار رکھا گیا ہے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ بھی جلد متوقع ہے. اچھا, ادھر اس کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کے مطابق, تائید کر دیجئے گا یا تردید کر دیجئے گا, کہ آپ کے مطابق وہ لوگ جو رہا ہوئے وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں احتجاج کیا, مظاہروں میں شمولیت اختیار کی, تو جینون ایشوز کے اوپر ان کو وارننگ دے کے رہا کر دیا گیا. اب ان کی آڑ کے اندر جو شرپسند عناصر تھے جنہوں نے اس کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی, وہ بھی پکڑ میں. اس میں یاسر بھی ہم تھوڑی سی جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتے ہیں. ایران میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب احتجاج شروع ہوتا ہے تو ایران میں وہ شروع ہوتا ہے کسی نہ کسی جینوئن ایشو پر. ٹھیک ہے. اور اس ایشو پر جو لوگ سامنے آتے ہیں احتجاج کرنے, جو لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ, ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کے خلاف نہیں ہوتا, وہ ان ایشوز پر حکومت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, پالیسی کے خلاف ہوتا ہے. وہ بنیادی طور پہ ایرانی رجیم کے خلاف نہیں ہوتا, وہ جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا. یعنی میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ ریاست کے خلاف نہیں ہوتا, یعنی وہ فورن انٹرونشن کی حمایت میں نہیں ہوتا. وہ جیسے ہی یہ اس طرح کے احتجاج کو جو یہ بیرونی عناصر ہیں یہ ہائی جیک کرتے ہیں یا ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ, اچھا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر اب تک یہ جو تمام احتجاج ناکام ہوئے یا حکومت کی حمایت میں پلٹ گئے وہ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ہوا. اور ایک اس میں دلچسپ بات بتایا, ہمارے صحافی دوست بتا رہے تھے ایران سے جو تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ تقریباً انہوں نے 7 سے 7,500 افراد وہ ہیں جو پہلے جینوئن ایشو پہ احتجاج کے لیے نکلے تھے, اور پھر یہ جو مظاہرین تھے جو شرپسند تھے ان مظاہروں کے خلاف وہ حکومت کی حمایت میں نکلے. اچھا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی جو ہمارے ایشوز تھے وہ جینوئن تھے, ان پہ ہم نکلے تھے, وہ ہم رائٹ پہ تھے, لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس معاملے پر ہم حکومت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. میں کہا ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی. اچھا, نقطہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ جو حکومت کے حمایتی ہیں اور جو اس میں جو ہے وہ خامنائی حمایتی ہیں, ان کا جو ان کی جو تعداد ہے آپ یہ سمجھیں کہ ایرانی آبادی میں وہ 63% to 67% ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو ہیں وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے, تو اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ بھی کریٹ نہیں کر پاتے. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان گرفتاریوں کو ایران نے, جیسے ہم نے گزشتہ بھی میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایران نے بہت سمارٹلی موو کیا ہے اس پورے جو ہے اس پوری بساط پہ, یہ جو جنگ کی بساط بچھی ہوئی تھی اس کے اوپر اس نے اپنی چالیں انتہائی دانش مندی سے اور بہت ہی بہترین کھلاڑی کی طرح انہوں نے اپنی چالیں چلی ہیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی. پیشنس سب سے بڑا ہتھیار تھا, صبر اور اعصاب. اصل میں یہ اعصاب کا کھیل تھا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعصاب کے کھیل میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو شکست دی ہے. اچھا, اب معاملہ یہ کہ یہ جو افراد گرفتار ہوئے تھے ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو تبصرہ نگار تھے, تجزیہ نگار تھے, وہ پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ایران انہیں سخت ترین سزا دے گا. ٹھیک ہے. ایران نے بالکل ٹیکٹفلی انہیں ہینڈل کیا. اس نے پہلے پریشر ڈیولپ کیا ان گرفتار افراد کی بنیاد پہ. اس نے دونوں جو پاورز تھیں امریکہ اور اسرائیل, ان کو پیچھے ہٹایا. اس کے بعد اب دیکھیں کہ ان کے جو ایرانی عدالت کے جو سربراہ ہیں غلام حسینی صاحب, انہوں نے وزٹ کیا ہے قید خانوں کا, انہوں نے جا کے جائزہ لیا ہے, جو مقدمات وہاں پہ درج ہیں ان سب کو اسٹڈی کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ وہاں کہا ہے کہ ان مظاہرین میں, ان شرپسندوں میں
جو لوگ سرکاری املاک جلانے میں ملوث ہیں اور جو لوگ قتل کرنے میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی اور ان کے ساتھ تیز ترین انصاف کیا جائے گا. 2 پوائنٹس بتا دیے انہوں نے. ایک تو یہ کہ فوری نپٹائیں گے, یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں رکھ کے پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کریں گے, ہم اپنے قوانین کے مطابق فیصلے کریں گے, تیزی سے کریں گے اور انصاف کے مطابق کریں گے. جو ہمارے قوانین ہیں ان کے مطابق ہم ان کو انصاف دیں گے. یعنی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ فیصلے سخت ترین ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جلد از جلد ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے دنیا کو میسیج دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب یہ بات ہے کہ ایگزیکیوشن روک دی گئی تھی جس طرح ٹرمپ نے کوٹ کیا. جی. اب اس کیریئر شپ کو بھی آگے بڑھانے کی پس پردہ وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ جس طرح ایرانی عدلیہ کی جانب سے یہ جواب آیا تھا, تردید کی گئی تھی کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم نے یہ ایگزیکیوشنز روکی ہیں, ہم قرار واقعی سزا دیں گے. تو ایسے کتنے افراد ہیں؟ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں رکھا جائے گا اور سفارتی محاذ کے اوپر پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ آپ کے مہرے ہمارے پاس ہیں, ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی. اب اگر ایران یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں یا قرار واقعی سزا دے دی جائے تو پھر امریکہ کو آگے بڑھنے کا کیا ایک اور جواز ملے گا؟ بالکل ملے گا یاسر بھی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں امریکہ جو پیچھے ہٹا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹا کہ وہ ایران سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اپنے ایسٹس تو اس کے ہیں نا جو پکڑے گئے ہیں, اور اس نے اصل میں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کے اتحادی تھے وہ بنیادی طور پہ تیار نہیں تھے اس ساری کارروائی کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا ہم خیال جو لوگ تھے یا سافٹ کارنر جو رکھتے تھے وہ تیار نہیں تھے. تو انہوں نے امریکہ کو منع کیا, صدر ڈونلڈ ٹرمپ منع کیا کہ جی ابھی اس کارروائی میں نہ پڑیں, پہلے ہم جو ہے وہ تیاری کر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ویسے ہی امریکہ نے یہ وقت حاصل کیا ہے. اچھا, امریکہ جنگ سے باز نہیں آیا, اس نے یہ وقت حاصل کیا. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ٹرمپ کا ایک بیان تھا کہ مظاہرین جو ہیں وہ بس انتظار کریں مدر راستے میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو بحری بیڑا بھیجا گیا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے. اس کے اوپر بھی جو ٹرمپ کا بیان آیا ہے تو ٹرمپ نے آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہا. اس نے کہا کہ جی یہ حملے کا اشارہ نہیں ہے بحری بیڑا بھیجنا, یہ دفاعی طور پہ دفاعی اقدامات کے طور پہ یہ بھیجا گیا. اب آپ یہ بتائیں. وہی ہے سر, گرین لینڈ میں بھی بوٹس آن گراؤنڈز ہو چکے ہیں. بالکل. تو جب بوٹس آن گراؤنڈ کر لیے گئے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں یہاں کا دفاع جو ہے وہ مقصود ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی پالیسی جو ہے وہ ایران کے ساتھ رکھی جا رہی ہے. اچھا, اب انہیں پہلے پتا تھا کہ اگر ہم ایئر اسٹرائکس کرتے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ وہاں پہ ایرانی سرزمین پہ اتر کے جنگ لڑتے ہیں, دونوں صورتوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک تو رد عمل بہت شدید ہوگا ایران کا. ایرانی قیادت کو اگر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ ایرانی رد عمل اس دفعہ دنیا کو حیران کر دینے والا ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ پیچھے بھی اسی وجہ سے ہٹے تھے کہ انہیں اندازہ تھا کہ ایران کا جو رد عمل ہے وہ ان کی توقع سے بہت زیادہ سخت ہوگا. اب یہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ یہ بحری بیڑا وہاں پہ لے کے آئیں گے تاکہ ایران کے قریب بھی نہ جائیں اور ایران پہ اسٹرائکس بھی کر سکیں. یہ وینزویلا والی بھی تمام تر جو منصوبہ بندی تھی وہ اسی طرح تھی. وینزویلا کے قریب اپنے اسٹرائک کریئر بھیجے گئے اور یہ کہا گیا کہ نہیں ہم اپنے بیک یارڈ کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وینزویلا کو بھی اندھیرے کے اندر رکھا گیا. لیکن طارق بھائی, وینزویلا والے معاملے پہ اور ایران کے معاملے پہ دو مختلف منظرنامے. وینزویلا والے معاملے پہ مدورو کو کہا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے پہلے ایک چینی ڈیلیگیشن بھی ملتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اس طرح ہونے والا ہے, آپ ہماری سیکیورٹی لے لیں. مدورو اسے انکار کر دیتا ہے کہ یہ توہماتی باتیں ہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح ایئر اسٹرائک کریں. باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کی طرف سے بارہا انفارمیشنز مدورو تک پہنچتی رہی ہیں, رشیا نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی معلومات پہنچائیں, لیکن وہاں پہ ڈپلومیسی جو تھی یا بیانات جو تھے وہ مختلف تھے. یہاں پہ تو بارہا یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم اس منظر سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم آگے بڑھیں گے, ہم دیکھیں گے. تو کیا یہاں پہ پالیسی یہ ہے کہ ڈرا کے رکھو اور جو کرنا ہے اس کا پھر ٹیسٹر دیکھو, اور دوسری جگہ پہ پالیسی یہ ہے کہ بتاؤ ہی مت اور پھر اچانک حملہ کر دو؟ کیا یہ مختلف طرح کی ڈپلومیسی اور مختلف طرح کی اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے.
ایران کی جو فورسز ہیں ان میں ہمیں ایک چیز جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا وہ بنیادی طور پہ پیڈ سولجرز تھے. ٹھیک ہے. ایران میں صرف پیڈ سولجرز نہیں ہیں, یہاں پہ آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے کہ جسے شکست دینا ناممکنات میں سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہاں کا جو سولجر ہے, ایران کا سولجر, وہ مر تو سکتا ہے, وہ بک نہیں سکتا. یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پینیٹریشن اگر آپ نے کروانی ہے تو وہ چند اشخاص کے اوپر ہو سکتی ہے. بالکل. یعنی اگر کسی ڈویژن کے اندر موجود ہے, کسی بٹالین میں موجود ہے, یا کسی خاص علاقے میں, تو کوئی ایک سربراہ تک بھی آپ پینیٹریٹ کروا سکتے ہیں, لیکن پوری کی پوری بٹالین اور ڈیوز جو ہے اس میں پاسداران انقلاب میں آپ نے جو ہے وہ مطلب اس تک ایکسیس کرنا اور اس کے ذریعے پھر آپ نے اس کی قیادت کو ختم کرنا. یہ ہم اسرائیل ایران جنگ میں دیکھ چکے ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ دیکھیں جو پاسداران انقلاب کے جو فائٹرز ہیں ان کا جو جواب ہوتا ہے, اس جواب کی ہی وجہ سے ایران اور یہ امریکہ اور اسرائیل جو تھے یہ قریب نہیں آئے. کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہ نفسیات جانتے ہیں ایرانی سولجرز کی. انہیں پتہ ہے کہ یہ وینزویلا کی طرح اپنا صدر خود پکڑ کے ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے, یہ گلے پڑیں گے اور یہ جو ریئیکشن دیں گے وہ کم از کم سنبھالنا آسان نہیں ہوگا. کہ اگر صدر لے بھی گئے تو وینزویلا کی پارلیمان کی طرح صرف مذمتی قرارداد نہیں آئی, وہ کہیں نہ کہیں اپنی پراکسی بھی ایکٹیو کریں گے, جو باقاعدہ طور پہ امریکہ جو کہتا ہے کہ اس کی پراکسیز ہیں, تو وہ تو پھر امریکہ کو اتنا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اگر ادھر حملہ کرے گا تو پراکسیز کس طریقے سے ایکٹیو ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے یہ جو ابھی کشیدگی چلی ہے, یہ جو 22 دن یہ چلا ہے معاملہ, آپ اس میں دیکھیں کہ یاسر بھی ایرانی پراکسیز جو تھیں وہ خاموشی سے بیٹھی رہی ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے کہیں دیکھا کہ وہ ایکٹیو ہوئی ہوں؟ آپ یمن دیکھ لیں, آپ لبنان دیکھ لیں, آپ عراق دیکھ لیں, بالکل خاموش رہی ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ انہیں ایکٹیو ہونے کا اشارہ ہی نہیں دیا گیا. نہیں, ایک دو واقعات ہیں جو انصار الاسلام کی طرف سے تھے, وہ یہ تھے کہ ان کی طرف سے ایک آدھ میزائل جو تھا وہ داغا گیا, اور وہ اس جگہ پہ پہنچا یا نہیں پہنچا یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اوور آل جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, اور نہ اس طرح کا کچھ جو ہے وہ شو کرنے کی کوشش کی گئی. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایران نے بہت ٹیکٹفلی جو ہے اس پورے ایشو کو ہینڈل کیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اعصاب کی جنگ تھی اس میں ایران کو کامیابی ملی. اور ہم نے دیکھا کہ دو پاورز جو ہیں اس وقت, امریکہ اور اسرائیل, ان میں وہ مینیج کر گیا, ان دونوں کو مینیج کر گیا, سروائیو کر گیا, اور سروائیول ہی اس کی کامیابی تھی. اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو بحری بیڑا امریکہ لے کے آ رہا ہے یہ بنیادی طور پہ ایران کو ڈرانے کے لیے لا رہا ہے. لیکن ایرانی ٹی وی پہ ایرانی آفیشلز جو ہیں وہ یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ جو عرب ممالک میں امریکی اڈوں کے قریب لوگ رہتے ہیں وہ ہماری درخواست ہے کہ وہ ان اڈوں سے دوری اختیار کر لیں. تو یہ بیان جو ہے یہ بیان بتاتا ہے کہ ایران کس طرح کی تیاری کر رہا ہے, کہ مطلب کس پوزیشن میں ہے. تو یہ جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ایران کی انگلی ٹریگر پر ہے, یعنی وہ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. تو یہ جو اس کا بحری بیڑا آنے کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف دو چیزیں, ایک یہ کہ اگر ایران پہ حملے کی نوبت آئے, یعنی ٹرمپ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے حملہ کرنا ہے, تو اسے قریب نہ جانا پڑے, یعنی اس کا نقصان کم سے کم ہو. اگرچہ یہ اب ایک الگ بحث ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کیا جواز بنا کے حملہ کرے گا. نیوکلیئر ایسٹس وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے میں تباہ کر چکا ہوں, تو اب اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ ہے کہ قیادت کو نشانہ بنانا, اور دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کو پھانسیاں دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو پھانسیاں دینا چاہیے. اس کے علاوہ لیکن اگر وہ جنگ مسلط کرتا ہے ایران پر تو پھر اس کا جو ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ دور رہ کے کرے, ایران کے قریب نہ جائے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے بھی جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا اور وہ ہائی الرٹ پہ ہے. ان کا پورا ڈیفنس سسٹم, وجہ یہی ہے کہ ان کو یہی خدشہ ہے کہ امریکہ اگر اٹیک کرتا ہے تو جواب ایران اس طرف بھی دے گا, تو وہ بھی اپنی تیاری میں ہے. البتہ ہمیں ایران کا جو اس وقت بھی جو ہمیں وہاں پہ خاموشی نظر آ رہی ہے, جو ہمیں وہاں پہ ایک سکون نظر آ رہا ہے, اگریشن ویسا نہیں ہے. اچھا یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے جو گزشتہ جنگ تھی اس کے اندر کیا یہ سمجھا ہے کہ کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو پاسداران انقلاب کے, آپ کو حکومتی شخصیات کے, آپ کو صدر کے, آپ کو پارلیمان کے, آپ کو بسیج کے, آپ کو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام آتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ یہ ایسا کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, ایسا کر دیں گے.
اب ادھر سے اگر 15 پیغامات آ رہے ہیں نا تو ادھر سے صرف ایک جواب آ رہا ہے. یہ حیرت زدہ بات ہے. اور جس نے بہت قریبی دیکھا ہوا ہے گزشتہ جنگ میں ایران کو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں سے تو ایسا لاوے بھرا جواب اس وقت آنا چاہیے تھا, تو وہ نہیں آ رہا. تو اس وقت جنگ جو ہے وہ لگتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گزشتہ جنگ سے کوئی سیکھا ہوا اصول ہے جسے اپلائی کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں یاسر بھی اس کا ایک پہلے بھی میں شاید ذکر کر چکا ہوں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ایران کو استاد بہت اچھا ملا ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھ لیں, ایران نے نہایت خوبصورتی سے اپنی چالیں چلی ہیں. دیکھیں اس نے مین اسٹریم میڈیا ہینڈل کیا بہت طریقے سے کیا. جب ابھی آپ بھی مطلب یہی ذکر کر رہے تھے کہ ایران نے کسی کو فیس نہیں بنایا کہ بھئی امریکہ جو بیان دے گا ہمارا یہ چہرہ سامنے آئے گا اور جواب دے گا یہ, ٹھیک ہے, جیسا اس نے پچھلی جنگ میں کیا تھا. سوشل میڈیا پہ ایرانی اکاؤنٹس جو تھے وہ بالکل خاموش تھے اس کشیدگی میں. سنگل ٹویٹ, اور وہ بھی ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو جتنے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی وہ تقریباً ایک جیسی تھی. ایران نے ٹویٹر کو ہینڈل کیا صرف اور صرف کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. جو بیانیہ مغرب کی طرف سے دیا جا رہا تھا اس کے جو لوپ ہولز تھے انہیں تلاش کر کے ان کے اوپر ناکنگ کرتے تھے. یہ ضرور ہوا کہ جیسے جو دیگر چینلز تھے, ٹیلی گرام ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, دیگر, وہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ بلک میں اکاؤنٹس موجود تھے. اب وہ دیکھیں وہ اسی عرصے کے دوران بنائے گئے تھے, لیکن جو انہوں نے ریچ حاصل کی اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے انفارمیشنز جو ہے وہ ایک فلڈ کی صورت انہوں نے جاری کی. یہ 5th جنریشن وارفیئر کا آپ عملی نمونہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مہینوں کی بات ہے. اب مہینوں کے اندر ایران چپکے سے نئے اکاؤنٹس بھی بناتا ہے اور پھر ان کو ایکٹیو بھی رکھتا ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہی سے پورے کا پورا نیریٹو کاؤنٹر کیا گیا. بالکل, یعنی آپ کو متبادل آوازیں ایران کی طرف سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں, آپ کو اسی کی بنیاد کے اوپر مغربی سطح کے اوپر بھی اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہی کے لوگ آ رہے تھے. اور لوگ اسی لیے آ رہے تھے جو ان اکاؤنٹ سے جو چیزیں دی جا رہی تھی یہ اپنی طرف سے کوئی چیز جاری نہیں کر رہے تھے. ترجمان تو خاموش تھے. یہ صرف جو مغرب جو کچھ مارکیٹ میں پھینک رہا تھا, جو انفارمیشنز وہ پروپوگنڈا کر رہا تھا, یعنی جن انفارمیشنز کی بنیاد پہ ان کو ایران پکڑتا تھا ان میں فیکٹس ڈالتا تھا اور واپس کر دیتا تھا. وہ جب وہاں پہ شیئر ہوتی تھی اور وہ تحقیقات سامنے آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ جی یہ بات تو غلط ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیکٹ چیکس کے اتنے زیادہ اکاؤنٹس بنا دیے تھے. یعنی آپ مجھے کہ ایک جگہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمیں تقریباً نظر آئے کہ 350 سے 400 اکاؤنٹس تو صرف ہم نے یہاں دیکھے ایشین ریجن میں. جو مغرب جو بھی چیز نیوز کی صورت میں مارکیٹ میں لا رہا ہے وہ ود ان سیکنڈز جو ہے وہ چیک ہوتی ہے اور کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ واپس آ جاتی ہے. کہیں پر بھی اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا ہوا, یعنی خود کوئی بیانیہ انہوں نے نہیں دیا. اتنی تیزی سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کا جواب دینا, اتنی تیزی سے کاؤنٹر کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ ایران نے نہ صرف اپنی اسرائیل کے ساتھ جنگ سے بہت کچھ سیکھا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان بھارت جنگ سے بھی بہت کچھ سیکھا. اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ اس عرصے میں جس عرصے میں یہ ریہیبلیٹیشن کی طرف گئے اور خود احتسابی کی طرف گئے جنگ کے بعد, تو ان کی میزل ٹیکنالوجی میں اضافے کے حوالے سے اسرائیل نے بڑے خدشات کا اظہار کیا. اب وہ فیبریکیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ کیوس یا ایک الگ سے اپنا نیریٹو بنانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی میزائل کیپیسٹی کے اندر کس حد تک اضافہ کیا, پہلا سوال. دوسرا یہ کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ان کا ہے جس کے لوپ ہولز دکھائی دیے تھے یا ان کے جو لانچنگ پیڈز تھے اس پہ ابتدائی طور پہ حملے ہو گئے, اب وہ تو اندرونی طور پہ ہی جو تھا وہ مینیج کیا گیا ہوا تھا, اس پہ کس حد تک توجہ دی ہے اور میزلز رینج جو ہے وہ کس حد تک بڑھائی ہے. ایک تو یہ میزلز کے حوالے سے اور ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے, اور پھر اس کا سپلیمنٹری ایک کوسچن یہ ہے کہ جب ایک کیریئر سٹرائک شپ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے قرب و جوار کے اندر موجود ہو تو ان کی جو کشتیوں والی اسٹریٹجی ہے, یعنی آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو دیکھ لیں, خلیج فارس کو دیکھ لیں, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے پاس ویسے جہاز تو نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جس میں اینٹی گائیڈڈ میزائل بھی ہوتے ہیں, تو وہ اینٹی شپ میزائل بھی ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں. تو وہ اسٹریٹجی ان کی کس حد تک کامیاب ہوگی؟
دیکھیے یاسر بھی پہلی چیز تو یہ کہ جب جو حالیہ ایران کی جنگ ہوئی اسرائیل سے، اس کے بعد ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی مہنگائی بھی بڑھی، یہ احتجاج جو بنیادی طور پہ شروع ہوئے تھے مہنگائی کے معاملے پہ ہوئے تھے، تو مہنگائی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد سب سے پہلی جو توجہ دی ہے وہ توجہ اس نے انہی اپنی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے دیے۔ دیکھیں ماضی کے ایران سے درجنوں اختلافات ہو سکتے ہیں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس ٹائم پراکسیز بنانے پہ زور دیا، افرادی قوت بڑھانے پہ، کہ یعنی پراکسیز کی صورت میں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ جنگجو تیار ہو جائیں۔ لیکن جو یہ جنگ ہوئی اس میں ایران کو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ پراکسیز اس طرح کام نہیں کر سکتی، یعنی ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے تو اس میں پراکسی کیا کرے گی اگر اس کے پاس جو ہے اس کا کاؤنٹر میکانزم نہیں ہے۔ تو اس دفعہ آپ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ نے اگر اپنے ایمونیشن کا ذخیرہ جو ہے اس کو بکھیر دیا ہے تو پھر آپ کے اوپر ہی اگر حملہ ہو جائے اور ان کی دسترس سے وہ رینج ہی باہر ہو تو پھر آپ کے پاس وہ مطلب بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران نے ڈیلز جو ہیں وہ بنانی شروع کی رشیا کے ساتھ، ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے، میزائل ٹیکنالوجی کے لیے جو ہے وہ چائنا سے آپریشن شروع کیا، پاکستان سے تعاون شروع کیا اور ترکیہ سے تعاون شروع کیا، اور اس میں جو آ رہا تھا کہ ان کی تقریباً $3 بلین کی جو ڈیلز ہیں وہ چل رہی ہیں، جن میں سے اکثر فائنلائز ہو بھی چکی ہیں۔ اچھا، تو اب اور یہی نقطہ جو تھا وہ بنیادی طور پہ سامنے آ رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی جو نظر آئی، کیونکہ پابندیاں بھی ہے ایران پر، تو صورتحال تو معاشی پہلے سے خراب ہے، تو اس کے ساتھ جب ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ ڈیلز بنائی گئیں تو آٹومیٹیکلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پر بھی آیا، مہنگائی کی صورت میں آیا، اور وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے تھے۔ بس آخری وہی کہ اس کا امپیکٹ خلیج فارس میں یا اسٹیٹ آف ہارمز میں کیا پڑے گا؟ دیکھیں اسٹیٹ آف ہارمز میں میرے خیال میں جو ہے وہ تو ایران اگرچہ اسے دھمکی کی صورت تو استعمال کر چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر امپیکٹ جو ہے وہ بند نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس صورت میں تو پوری دنیا ہی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر آئیں گی، یورپ جو ہے وہ انرجی کرائسس میں چلا جائے گا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرف نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ تو پھر ایک مطلب سیدھا ایران نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا کہ آؤ بھائی اب ورلڈ وار کی طرف آ جاؤ، اب تو سوسائڈ مطلب ایران نے کر دی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو وہاں پہ ایک تو یہ کہ فوجی دباؤ بڑھے گا، ٹھیک ہے، امریکہ جب وہاں پہ بیڑے کو لے کے آتا ہے، ایران کی جو ٹوٹل ڈپینڈنس ہے جو ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہے وہ تیل کے ذریعے ہے، وہ بھی جو ہے وہ چیکنگ سسٹم میں آ جائیں گی، ان کی بھی جو ہے وہ پیمنٹس لازمی بات ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی، تو ایران کو معاشی مشکلات کا تو سامنا ہوگا۔ سیکنڈ یہ کہ یہ جب بحری بیڑا بالکل ایران کے قریب آ جائے گا تو اندر جو ایلیمنٹس ایران نے ابھی دبائے ہیں وہ ان کو یہ جو ہے وہ ہمت ملے گی کہ اچھا ہماری مدد قریب پہنچ گئی ہیں تو ہم پھر کھڑے ہوں۔ تو لازم بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایرانی انٹیلیجنس بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ایرانی گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی کاؤنٹر کی طرف بھی جائیں گے، آٹومیٹکلی کاؤنٹر کی طرف جائیں گے۔ تو اس وقت ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خطے کے اندر جو کشیدگی اس وقت پنپ رہی ہے اس کا کوئی سدباب ہو سکے۔ بصورت دیگر یہ ایک نیا منظر نامہ جو ابھرتا چلا جا رہا ہے، جہاں پہ طاقت ہی استعارہ ہے دنیا پہ حکمرانی کا، اور اس کا ایک بار پھر راج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر یہی طاقت پھر سے آزمائی گئی تو مڈل ایسٹ کا منظرنامہ اور آدھی دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ جناب طارق حبیب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد۔